بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب یہ تصاویر اپنی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ 5 برٹش پاکستانی نوجوانوں کی تصویر ہے اور ان کو گزشتہ روز 50 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ کتنی سزا سنائی گئی ہے؟ 50 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان کی عمریں آپ سنیں گے نا، ایک کی 19 سال ہے، ایک کی 20 سال ہے، ایک کی 21 سال ہے۔ پوری ڈیٹیل، پورا نام میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن جناب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز ان کے پاس موجود تھی۔ برٹش پاسپورٹ بھی تھا، برطانیہ کے اندر رہتے تھے، عالی شان زندگی گزار سکتے تھے، بہتر تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اپنی زندگی بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن جناب انہوں نے ایک ایسا جرم کیا کہ جرم سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 2025-26 کی سال میں رہ رہے تھے یا 1990 کی دہائی میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے برمنگھم کی سڑکوں کو کراچی کی سڑکیں سمجھ لیا تھا، انہوں نے برمنگھم کی سڑکوں کو ممبئی کی سڑکیں سمجھ لیا تھا اور اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، پہلے میں ان کے نام اور ان کی عمریں آپ کو بتا دوں اور بتاؤں کہ ان کو مجموعی طور پر کتنی سزا سنائی گئی ہے۔ جناب ان میں سب سے جو بڑا ہے نا، میرے خیال سے نہیں، بلکہ سب سے بڑا نہیں کہتے ہیں، سب سے جو گروہ کا سرغنہ ہے اس کا نام ہے عیسیٰ عالم۔ اس کی عمر ہے 21 سال اور اس کو 27 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک ہے 23 سال کا قاسم اور اس کو 22 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک ہے حماد راجہ، اس کی عمر ہے 18 سال، ابھی بالغ ہوئے ہیں بھائی، 18 سال اس کی عمر ہے اور اس کو 1 سال 9 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ظہیر نامی ایک لڑکا ہے جس کی عمر 27 سال ہے، یہ ان سب میں سب سے بڑا ہے اور اس کو 2 سال 6 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور ایک ہے جناب محمد آدم، اس کی عمر 21 سال ہے اور اس کو 2 سال 4 مہینے قید کی سزا سنائی دی گئی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، ایسا کیا جرم کر دیا کہ جناب ان کو مجموعی طور پر اس گروہ کو 50 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کو پچھلے سال جانا پڑے گا جناب۔ سال 2025 کی بات ہے، تاریخ ہے 27 مارچ کی اور دوپہر تقریباً 3:30 بجے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ برمنگھم کی سڑک پہ نکل کر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، بیس بیٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں نا، تمام ڈرانے دھمکانے کی چھری چاقو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کی پوری سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہے کہ جس طرح سے یہ لوگوں کو آ کے دھمکاتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایک طریقے سے بھتہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دھاک بٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ایک خوف ان پر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی دوران یہ 2 لوگوں کو بڑی بے رحمی سے مارتے ہیں، بہت بری طریقے سے مارتے ہیں۔ ایک کو غالباً شاید گولی بھی لگتی ہے اور ایک کو یہ بیس بیٹ سے نا بہت بری طریقے سے مار رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنی واردات کرنے کے بعد یہ نا بابنگے دہل یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہمارا گروہ ہے، یہ ہم گروہ ہیں اور ہم سے ڈرنا ہے۔ جیسے آپ نے 90 کی دہائی میں دیکھا ہوگا نا کہ وہ جو پرانی فلمیں ہوا کرتی تھی اس میں جس طرح کے بھائی لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو وہ بھائی لوگ بیان کرنے کی کوشش کی اور دنیا کو بتایا کہ جناب دیکھیں ہم لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی آپ نے تعاون کرنا پڑے گا، ہم نے اپنی دھاک بٹھانی، یعنی انہوں نے اپنا ایک گینگ بنا لیا تھا۔ یہ 90 کی دہائی میں چلے گئے تھے، انہوں نے برمنگھم کی سڑکوں کو کراچی کی سڑک سمجھ لیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ جناب ہمارے پاس اسلحہ ہے، بیس بیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس چھری چاقو ہے، تو ہم جس کو چاہے ڈرائیں گے۔ اب اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو لوگ برمنگھم کی پولیس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے زیادہ ہم سے ٹیکسز لیتے ہیں، آپ اتنی تنخواہیں لیتے ہیں، آپ کا جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے انجام کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ کراچی کی سڑک نہیں ہے، یہ ممبئی کی سڑک نہیں ہے، برمنگھم کی سڑک ہے، آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے اور قرار واقعی سزا دلوانی ہے۔ جب سی سی ٹی وی ویڈیو نکل کر آتی ہے، بڑی خوفناک قسم کی ویڈیو ہے، گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بدتمیزی بد تہذیبی یہ کر رہے ہیں جناب۔ اگلے ہی دن غالباً شاید ان کو حراست میں لیا جاتا ہے 5 افراد کو اور ان پر مقدمہ چلتا ہے، تب سے یہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور گزشتہ روز یعنی سال 2026 جب شروع ہوا ہے، یہ دوسرا موقع ہے جب پاکستانی گروہ ہیں 3-4 لوگ، ان کو بڑا خوفناک قسم کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب ان کو باقاعدہ طور پر کنوکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو مجموعی طور پر 50 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ اپنی تعلیم پر توجہ دے سکتے تھے، اپنی نوکری پر توجہ دے سکتے تھے، اپنے فیوچر پر توجہ دے سکتے تھے، اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر سکتے تھے، تمام سہولیات ان کے پاس موجود تھیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان پاکستان سے نکل کے برطانیہ جاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ویزے پر جا رہا ہوتا ہے، کوئی اسپاؤس ویزے پر جا رہا ہوتا ہے، کوئی کیئر ورکر ویزے پر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ہیلتھ کیئر جو اسکل ورکر ویزا ہوتا ہے اس پہ جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مائگریٹ کرنا ایک ملک سے دوسرے ملک، اس کو آسان تصور مت کیجیے گا۔ اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے صرف کچھ بیگز کے اندر اپنی ساری جمع پونجی رکھنا اور دوسرے ملک آ جانا اور وہاں سے زیرو سے سٹارٹ کرنا، جہاں کی اصول آپ کو نہیں پتا، قانون آپ کو نہیں پتا ہے، ہر چیز ایک ایک آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بار پھر سے پیدا ہوئے ہیں اور پیدا اس طرح سے ہوئے ہیں کہ آپ کے والدین نہیں ہیں، بھائی آپ نے ہر چیز خود کرنی ہے۔
تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی زندگی بناتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ یہ تھا، ان کو سب سے زیادہ ایج یہ تھا کہ جناب غالباً یہ کوئی دوسری یا تیسری نسل ہوں گے، کیونکہ ان کے فادر جو ہے نا، بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو والدین تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے برطانیہ چلے گئے تھے، اور پھر یہ غالباً شاید کیونکہ اتنی جلدی کسی کو سٹیزن شپ نہیں ملتی جو ان کی عمریں بتائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو پاسپورٹ پر پاکستان آ کے ملا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ بائی بانڈ برٹش سٹیزنز ہو، لیکن انہوں نے جو حرکت کی، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بنانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم بھائی ہیں، آپ نے ہم سے ڈرنا ہے۔ ایک شخص کو انہوں نے مارا پیٹا، جس کو سمجھ میں آتا تھا مارتے تھے، جس کا سمجھ میں آتا تھا گریبان پکڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد اب ان کو کنوکٹڈ کر دیا گیا۔ یہ دوسرا بڑا واقعہ ہوا ہے سال 2026 جس کو شروع ہے، آج 23 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 23 دن کے دوران دوسرا یا تیسرا واقعہ نکل کر سامنے آیا کہ سال 2025 یا 24 میں کوئی جرم سرزد کیا گیا برٹش پاکستانیوں کی طرف سے، اور ان کو سزا سنا دی گئی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بائی بانڈ برٹش سٹیزن نہیں ہوا اور اس کو سٹیزن شپ ملی ہوگی یعنی برطانیہ آنے کے بعد، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے اس کی سٹیزن شپ لے لی جائے گی۔ برطانیہ کے اندر نا سال 2025 کے اندر نیا قانون آ چکا ہے امیگریشن کو لے کے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ جناب اگر آپ کنوکٹڈ ہو گئے، نو میٹر بائی واٹ، آپ آئی ایل آر پر ہیں یا آپ کے پاس برطانیہ کی سٹیزن شپ ہے، اکثر لوگ یہ مانتے ہیں نا، خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں برٹش سٹیزن شپ مل گئی، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے، اب ہمیں اس ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ اس طرح کے جرم میں ملوث ہوئے، ایک یہ ہے، ایک غداری ہے، ایک خوف و ہراس پھیلانا ہے، ایک گھریلو تشدد والے معاملات ہیں۔ ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس پہ کسی نے لکھا تھا بھائی گھریلو تشدد کا معاملہ اتنا سنگین نہیں ہوتا ہے، حضور یا تو پڑھ لیں یا پھر مان لیں، دو میں سے ایک کام کر لیں، یا تو پڑھ لیجئے قانون کو یا پھر میری بات کو مان لیجئے۔ گھریلو تشدد، خوف و ہراس پھیلانا بہت سنگین قسم کا جرم تصور کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ کی سٹیزن شپ بھی جا سکتی ہے۔ مطلب ہر کیس الگ الگ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ ان تمام جرم میں ملوث پائے گئے تو یہ سوچی گا کہ اگر آپ کو سٹیزن شپ بھی ملی ہوئی ہے تو یہ سٹیزن شپ ریووک ہوتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور آپ کو برطانیہ کی جیل میں بھی وقت نہیں گزارنا پڑے گا۔ کچھ عرصہ آپ برطانیہ کی جیل میں اپنی قید گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پاکستان ڈپورٹ کر دیا جائے گا، یا جس ملک سے آپ آئے ہیں اس ملک میں ڈپورٹ کر دیا جائے گا، اور وہاں کی جیل کے اندر آپ کو اپنی باقی جو سزا ہے وہ گزارنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ غالباً شاید پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے، نہیں ہوا، لیکن یار بڑا ہی افسوسناک عمل ہے، نوجوانی کے عالم میں اتنی بڑی سزا مل جانا، اتنا بڑا گھناؤنا قسم کا جرم کر دینا، خوف و ہراس پھیلانا، یہ واقعی میں اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے۔ اور یار میرا نہیں خیال تھا کہ ان لوگوں کو یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے تھیں، اپنا فوکس کرتے تمام چیزوں پر، پڑھائی پر، اپنی زندگی بہتر بناتے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا چینل ہے، نیا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔